السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ البینہ کا دوسرا حصہ لیا تھا، جس میں جن بنیادی چیزوں کا بیان ہوا تھا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی خالص مخلص ہو کر عبادت کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، کہ جس کو اللہ نے دین راست اور صحیح سچا دین قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو کافر و مشرک ہیں، چاہے اہل کتاب ہوں یا کوئی دوسرے مشرکین ہوں، ان کا دنیا کے اندر بھی ان کی حیثیت بیان کی کہ وہ کون ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا انجام بیان کیا کہ وہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو دنیا میں کافر مشرک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، کہ وہ لوگ جو ہیں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور بدترین مخلوق ہونے کا معنی کہ جو بھی کائنات میں اللہ کی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے بدتر کافر مشرک ہیں، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور اس کے مد مقابل وہ لوگ جو ایمان لائے، توحید سچا عقیدہ اپنایا اور نیک عمل کیے، ان کے بارے میں اللہ کا فرمان کہ وہ خیر البریہ ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور اس بات پر ذکر ہوا تھا کہ بہترین مخلوق ہونے میں اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو کیسے جو ہے ایک مومن مسلمان متقی پرہیزگار ان فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ہم تفصیلاً اس کی دلیلیں بیان کی تھیں۔ اگرچہ اس موضوع پر علماء کا اختلاف ضرور ہے، کیا نیک متقی توحید پرست مسلمان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں، لیکن اس میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ نیک متقی پرہیزگار مسلمان افضل ہے۔ کس لیے؟ اس کی جو ہم نے دلیلیں ذکر کی تھیں، اور ان لوگوں کا آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے جو انعام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں اور اللہ کی رضامندی، جو ان جنتوں کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ نے ان مومنوں کے لیے بھی شرط کیا رکھی؟ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ نعمتیں ضرور ہیں، یہ انعامات ضرور ہیں، لیکن اس کے لیے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنے رب سے ڈر گیا، کہ خالی ایمان اور صرف دعوی ایمان کا اور یہ باتیں اللہ کے ہاں، اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک دل میں اللہ کا خشیت اور ڈر نہ ہو۔ تو حقیقت میں سورۃ بینہ بڑی عظیم سورت، جس کا ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا، مکمل کی اس کو۔ اس کے بعد آج ہم لیتے ہیں سورۃ القدر۔ اور سورۃ القدر کے بارے میں اکثر بیشتر آپ رمضان میں اس کے بارے میں سنتے رہتے ہو، لیکن بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس سورت کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کو، یعنی اس سورت کو یا اس قرآن کو، کیونکہ یہاں پر دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد قرآن ہے، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم، ما لیلۃ القدر، کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ما کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے، خیر بہتر ہے، من الف شہر، ہزار مہینوں سے، الف ہزار شہر مہینے،
تنزل الملائکۃ، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبرائیل علیہ السلام، فیہا، اس میں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، ہر کام کے ساتھ، سلام ہی، وہ سلامتی والی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے، وہ فجر طلوع ہونے تک سلامتی والی ہے۔ تو یہ سورۃ القدر، اور جو مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے، ایک قرآن کریم کی عظمت، اور دوسری زیادہ جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کی عظمت۔ تو میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا اس قرآن کو، اس کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ لیل کا معنی رات، قدر معنی، اس کے تین معنی کیے جاتے ہیں۔ قدر کے تین معنی، ایک تو قدر و منزلت، کسی چیز کی شان، عظمت ہونا، کہ فلاں کی بڑی قدر ہے، اللہ کی قدر کرو، یعنی اس کی عظمت، اس کی شان و منزلت کو جانو۔ تو کوئی شک نہیں کہ رات بڑی قدر و منزلت والی ہے، اور قدر و منزلت والی ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو اللہ نے خود ہی اس کو جو نام دیا ہے لیلۃ القدر کا، یہ قدر و منزلت والی ہے، اور جب رب کائنات کسی کو قدر و منزلت والی چیز کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اصل حقیقی جو شان و منزلت والی یہ چیز ہے۔ دوسرا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تیسرا، اللہ نے اس رات کو چنا کس کے لیے؟ کائنات کی سب سے عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے، قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا۔ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کا یہ انتخاب اس رات کا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات کن عظمتوں والی ہے۔ مزید یہ کہ اس رات کا کیا اہتمام ہے، اس رات کے لیے کیا اہتمام ہے، آسمانوں پر بھی، عالم علوی پر بھی، اور عالم سفلی پر بھی، زمینوں پر بھی۔ اللہ کے ہاں کیا اس رات کا اہتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں خصوصی طور پر فرشتوں کو نازل کر رہا، حکم دے رہا ہے، اس رات میں بندوں کی تقدیریں مقدر کر رہا ہے، اس رات میں خاص اللہ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس کا معنی کہ آسمانوں پر بھی اس رات کی بڑی عظمت ہے اور بڑا اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ الگ بات ہے کہ زمین والے اس رات کی عظمت سے غافل ہوں، لاپرواہ ہوں، سو رہے ہوں اس رات کو بھی، بلکہ اس رات کو بھی اپنی دنیا کے کاموں میں لگائے ہوا ہو، بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر اس رات میں بھی فسق و فجور اور بدکاری، بے حیائی چل رہی ہو۔ لیکن یہ رات اللہ کے ہاں بہت عظمت والی ہے، اور اسی طرح زمین پر بھی اہل ایمان کے ہاں اس رات کا بہت اہتمام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کے لیے کیا اہتمام تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ پہل آپ نے رمضان کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے رمضان کے درمیانی 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ہے، تو پھر آپ کا ہمیشہ کا اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری 10 دن کا رہا۔ یعنی اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ آپ کے اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ وہ ہستی جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، کہ جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے اونچا مقام دے دیا ہے، ان کا تو اس رات کو پانے کا، اس کو تلاش کرنے کا یہ اہتمام ہو، اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہماری کیا کوشش ہوتی ہے اس رات کو پانے کی۔ تو خیر، بات کر رہے تھے
تو کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر، قدر والی، شان والی۔ دوسرا اس کا معنی، قدر کا معنی کہ جو تقدیر سے ہے، اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے بھی اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہر حکم کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہر حکم کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو سال بھر کی تقدیریں لکھی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے۔ اس لیے انسان کی تقدیروں کے جو مراحل ہیں، 5 مرحلے ہم نے ذکر کیے ہیں، بعض اوقات ساتھیوں کو یاد ہو تو۔ کسی کو یاد ہے 5 مرحلے کیا ہیں تقدیر کے لکھنے کے؟ کہ سب سے پہلے ازلی تقدیر ہے۔ ازلی کے معنی سب سے پہلے، کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے قلم کو جب پیدا کیا تو اس کو کہا لکھ۔ قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو یہ ازلی تقدیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کو نکالا اور ان سے عہد لیا، تو یہ دوسری تقدیر ہے۔ اور تیسری تقدیر کب ہوتی ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، حمل 4 ماہ کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو اس میں روح ڈالتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے، زندگی کتنی ہے، روزی کتنی پائے گا، نیک ہوگا بد ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اگر 4 ماہ کے بعد بچہ فوت ہو جائے پیٹ میں ہی تو سنت ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، کیونکہ وہ باقاعدہ انسان ہے۔ اور اسی طرح سے اگر 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے، اس میں روح ڈل چکی ہوتی ہے، اس کے بعد اگرچہ کو ماں کو تکلیف بھی ہو، بچہ خود بھی کسی لحاظ سے ڈاکٹر کہہ دیں کہ بچہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تب بھی اس بچے کو ساقط نہیں کیا جا سکتا، اس حمل کو گرایا نہیں جا سکتا۔ کس لیے کہ وہ باقاعدہ انسان ہے، اس کو قتل کرنا ایک انسان کو قتل کرنا ہے۔ تو خیر یہ کلمہ موضوع ہے، تو بات کر رہے تھے کہ تیسری تقدیر جو ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کی لکھی جاتی ہے۔ اور چوتھی تقدیر کون سی ہے؟ بلکہ ازلی تقدیر تھی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اس کے بعد ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد چوتھی تقدیر جو ہے یہ سالانہ تقدیر ہے، جو یہ لیلۃ القدر میں ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ چوتھے مرحلہ ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے معاملات کے۔ اور 5ویں اور آخری تقدیر کون سی ہے؟ وہ یومیہ ہے، ہر روز کی۔ کل یوم ہوا فی شأن، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اس کے احکام چل رہے ہیں، اس کے معاملات چل رہے ہیں، فیصلے کر رہا ہے۔ تو ہر روز کے فیصلے الگ سے ہیں، لیکن یہ ساری تقدیر نہ سمجھے کہ پہلی تقدیر کو اور ہوگی دوسری کو اور ہے۔ حقیقت میں ساری تقدیروں کے مراحل ہیں جس میں آگے مزید تفصیلات بڑھتی جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ فرض کرو آپ کو کہیں بھی کسی جگہ پر جاب کے لیے کہا گیا کہ آپ نے یہاں پر جاب کرنا ہے۔ اچھا، وہاں پر جاب کیا کرنا ہے؟ آپ کو ابتدائی طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پر یہ جاب ہوگا، پھر مزید آپ کو اس کی تفصیلات دی جاتی ہیں، پھر ہر سال کا آپ کو پلان دیا جاتا ہے، ہر مہینے کے بعض اوقات آپ کو الگ سے پلان دیا جاتا ہے کہ اس مہینے آپ کا کیا ٹارگٹ ہو، اور پھر یومیہ آج آپ کی کیا کارکردگی ہو، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کے 5 مراحل اس انداز سے ہیں۔ تو اس میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو سالانہ تقدیر کا ہے، جو لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے، اور سورۃ الدخان میں اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے
فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس لیلۃ القدر میں ہر حکمت والے بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور قرآن و سنت کی یہ دلیلیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ہمارے ہاں جو شب برات کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے کہ شب برات جو ہے تقدیروں کی رات ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، اور ویسے بھی حقیقت کے خلاف ہے، کوئی اس کی سرے سے دلیل ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اکا دکا روایت ہے تو وہ غلط یا جھوٹی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ہے کہ شعبان میں تقدیر لکھی جاتی ہوں، تو وہ لیلۃ القدر ہے جس میں تقدیر ہے۔ تو دوسرا معنی بیان کر رہے تھے کہ اس کو لیلۃ القدر کہنے کا مقصد کہ تقدیروں کی رات ہے، اور تیسرا معنی کہ قدر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تنگ کرنا، کسی چیز کو تنگ کرنا، تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ کس چیز سے؟ فرشتوں کی کثرت سے۔ اس قدر کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور اسی لیے صحیح احادیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ، اور جو صحیح نشانیاں ہیں، صحیح احادیث سے جو ثابت ہیں، کہ اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اگلی صبح کو، تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، اس کی کرن نہیں ہوتی، جو سورج کی کرنیں شعائیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کرنیں کیوں نہیں ہوتی، شعائیں کیوں نہیں ہوتی، کہ فرشتے ہی اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ شعائیں ان کے ساتھ ہی ساری ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ سورج کی ٹکی آپ کو نظر آئے گی لیکن کوئی شعاع نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کا تیسرا معنی کہ تنگ، یعنی ایسی رات جس میں زمین تنگ پڑ جاتی ہے، لیکن پہلا معنی ہی کوئی شک نہیں کہ زیادہ قریب ہے، اور سبھی معنی ہی صحیح ہیں۔ تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ قرآن کے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا کیا معنی؟ ہم تو جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں آئی، اور آپ کے فوت ہونے سے پہلے تک وحی آتی رہی، قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کے زمانے میں۔ تو پھر لیلۃ القدر میں اس کے نازل ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کے علماء نے دو معنی کیے ہیں، جس طرح کہ ابن عباس ماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل طور پر لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا۔ یہ بیت العزہ کیا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا کبھی؟ ہاں، بیت المعمور بھی ہے، ایک بیت العزہ بھی ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، اور بیت العزہ جو ہے وہ دنیاوی آسمان پر ہے، سب سے نیچے والے آسمان پر۔ بیت العزہ یہاں پر ہے، اور نیچے زمین پر بیت اللہ ہے۔ تو یہ بیت العزہ ہے کہ جہاں پر پورے قرآن کو وہاں پر نازل کیا گیا اس رات میں، اور پھر وہاں سے 23 سال کے آپ کے نبوت کا جو دور ہے، اس میں حسب ضرورت اور اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے حکمت تھی اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا۔ سمجھے نا؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا معنی کہ اس کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا گیا، اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں، تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ رمضان ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی، اور رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ بعض علماء اس کو 21ویں رات کہتے ہیں، اور بعد نے حتیٰ کہ 24ویں رات بھی کہا ہے کہ جس میں آپ پر پہلی وحی آئی۔ تو اس کا معنی یہ بھی کہ جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور دونوں معنی ہی صحیح ہیں۔ معنی کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور اس میں دونوں چیزوں کی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، اور قرآن کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کو چنا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم پہلے بھی یہ انداز پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کا کہ کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہو تو اس کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا اس کی شان و عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جو ہے خیر، بہتر ہے
من الف شہر، 1000 مہینے سے، یہ نہیں کہ برابر ہے بلکہ بہتر ہے۔ لیکن کس چیز میں بہتر ہے؟ وقت کے لحاظ سے تو وہی گھنٹے جو چند گھنٹے باقی راتوں کے ہوتے ہیں وہی اس رات کے بھی ہیں، سمجھے نا؟ وقت کے لحاظ سے تو وہی ہے، بہتری کس لحاظ سے ہے؟ بہتری ہے اس رات کی عبادت کے لحاظ سے، کہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں وہ رات نہ ہو، یعنی وہ 1000 مہینہ کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، اس 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور صرف لیلۃ القدر کی چند گھنٹوں کی عبادت ایک طرف، تو یہ لیلۃ القدر کی عبادت زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے اس امت پر۔ سابقہ امتوں میں لیلۃ القدر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے اس امت پر کہ چند گھنٹوں کی عبادت اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیتا ہے، چند گھنٹوں کی۔ اور خصوصاً گرمیوں کی راتیں ہم جانتے ہیں، ہمارے ان ملکوں کے اندر بھی 6 گھنٹے کی عام طور پر 5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور بعض ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ رات نہیں ہوتی، باقی سارا دن ہوتا ہے۔ ایسے ملک بھی ہیں، وہاں پر بھی حکم یہی ہے، چاہے گھنٹے کی رات ہو چاہے 15 گھنٹے کی رات ہو، لیلۃ القدر وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس ایک رات کی چند گھنٹوں کی عبادت وہ 1000 مہینے سے بہتر کر دی جانا، لیکن بہتر اس کے لیے ہے کہ جو واقع ہی اس کو عبادت میں گزارتا ہے۔ لوگوں کے مختلف انداز ہمارے سامنے ہی، اور ہم ہمارے ہی اپنے انداز، کہ کوئی واقع ہی اس رات کو جاگتا ہے اور سنت کے مطابق اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر عبادت کرتا ہے، نفل نوافل ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی دعائیں اذکار ہوں، اور کوئی صدقے خیرات کچھ بھی کرتا ہے، تو اس رات کو بھرپور طور پر عبادت میں گزارتا ہے۔ اور دوسرا آدمی کہ جس نے کوئی رات جاگی ہے رات لیکن سنت کے خلاف، کو اپنے مخصوص انداز سے بدعتی انداز جو لوگوں کے پائے جاتے ہیں آج کل۔ اور تیسرا کہ جس نے رات کو جاگنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، اس رات بھی لمبی تان کے سویا رہا، یا اگر جاگا بھی ہے تو کچھ نہ کچھ رات کا حصہ جاگا۔ ہمارے یہاں یہ بھی غلط قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ رات جاگنے کا معنی کیا ہے لیلۃ القدر کو پانے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 10 احادیث کہ جن میں آپ نے واضح کیا کہ لیلۃ القدر کوئی ایک رات نہیں ہے، یہ 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، 21ویں سے لے کر 30ویں رات تک، 10 راتوں میں سے ایک رات۔ ہاں مزید اس میں آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے ان میں سے طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہو، طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہو۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ طاق راتوں میں سے ہو سکتی ہے، اور طاق راتوں میں سے بھی آپ نے مزید آگے فرمایا کہ ان میں سے جو آخری 7 راتیں ہیں 23ویں سے لے کر 30 تک، اور ان میں سے بھی مزید آپ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات، 27ویں رات، یعنی کہنے کا مقصد کہ اصل تو یہ ہے کہ 10 راتوں میں ہی سے اس کو تلاش کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ صرف طاق راتوں ہی کو جاگنا، خصوصاً ہمارے ملکوں میں۔ ہاں باقی راتوں میں مسجدیں بند ہوتی ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، رمضان پچھلے سال گزارتے رہے، باقی راتوں میں مسجدیں بند ہوتی ہیں، جاگنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 21ویں رات کو ہی بلکہ 21ویں 20ویں روزے کی شام ہی کہ مسجد میں آ جاتے، رات مسجد میں گزارتے، صبح اپنے اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو جاتے اور 10 کی 10 راتیں اعتکاف کرتے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر جاگنے کا تصور بھی ہے تو وہ بھی صرف وہ طاق راتوں میں۔ اچھا وہ بھی کتنی رات ہے؟ ہاں افطاری ٹائم ہوا افطاری کا، افطاری وغیرہ کی، مغرب کی نماز پڑھی، جا کے کھانا وانا کھایا مزے سے، اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی، کوئی تراویح وغیرہ پڑھی، اس کے بعد اور چائے کا دور چلا۔ ہاں اس کے بعد پھر لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے، رات کے کوئی 12 بجے کے قریب جب قیام شروع ہوتا ہے، اور وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا قیام کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں بھی لیلۃ القدر جاگ لی ہے۔
بھائیو ليلۃ القدر جاگنے کا یہ تصور نہیں ہے ہمارے ہاں جو ایک عجمی تصور ہم نے قائم کیا ہوا نا، یہ نہیں ہے۔ ہم آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے فجر طلوع ہونے تک ہے۔ شروع کب ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے، سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک مسلسل یہ ليلۃ القدر ہے ساری کی ساری۔ اس سبھی ان گھڑیوں میں اکثر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ضرورت کے مطابق کھانا کھائیے اور آپ اس طرح کی چیزیں کریے، لیکن اصل یہ ہے کہ سارا وقت آپ کا عبادت میں گزرے۔ اس رات کو جاگنے کا اصل تصور یہ ہے کہ 10 کی 10 راتیں جاگی جائیں اور سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک۔ اور ہم نے جہاں تک اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا ان کا یہی طریقہ تھا کہ ایک لمحہ بھی ان کا ضائع نہیں ہوتا تھا، نہ یعنی کہ سونے میں نہ اور کسی چیز میں۔ اس لیے اصل یہ ہے، بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اس رات کو جاگنے کے عجیب و غریب تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو اس رات، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ضرور ہے، لیکن اس کے لیے کہ جو اس رات کو واقعی سنت کے مطابق کہ جو اس رات کا حق ہے اس انداز سے جاگتا ہے، اور جو اس رات کو سو کر گزار دے اس کے لیے اس رات کی کوئی بہتری نہیں ہے، بلکہ وہ محروم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا، اصل محروم وہ شخص ہے، یعنی اصل بدبخت ہے وہ شخص، یعنی صرف سویا رہ جانے والا بھی بدبخت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھی میں نے اگر کوئی نیکی نہیں کمائی تو کچھ کھویا بھی نہیں، بہت کچھ کھو دیا اس نے، بہت کچھ کھو دیا اس نے۔ اور اگر سوئے رہنے کی بجائے اس رات میں کوئی فسق و فجور ہو، اس رات میں کوئی گناہ کے کام چل رہے ہوں، ہاں پہلے زمانوں میں، پہلے وقتوں میں تو شاید کم ہوں گے، لیکن آج سوشل میڈیا، موبائلوں کے ذریعے حتیٰ کہ اس رات میں بھی کیا کیا بیہودہ منظر دیکھے جاتے ہیں، کیا کیا بیہودہ چیزوں کو دیکھا اور سنا جاتا ہے اس رات میں بھی۔ اور ایسے ایسے لوگ مسلمان کہلانے والے جن کی راتیں، یہ رات بھی سینما میں گزرتی ہے، کسی تھیٹر میں گزرتی ہے، کسی بدکاری میں گزرتی ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اس انداز سے راتوں کو گزارنے والے اس رات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اور ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کئی بار کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے، اس میں نیکی کرنے کا اجر زیادہ ہے، تو اس میں گناہ کا بھی وبال بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے حوالے سے، حرم کے حوالے سے کیا ہے وہاں پر کہ وہاں پر اگر نماز کا ایک نماز کا لاکھ کا ثواب ملتا ہے اور نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو نہ سمجھے کہ وہاں پر گناہ وہیں کے وہی رہتے ہیں، بلکہ گناہ بھی اس کا بھی وبال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے وعید دیتے یعنی کہ وارننگ دیتے ہوئے فرمایا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ جو وہاں پر کسی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، جرم کا ارادہ بھی کرے گا، اللہ ماتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے دردناک عذاب دیں گے۔ حالانکہ اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے رولز ہیں، اس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی گناہ کا، برائی کا ارادہ ہی کرتا ہے تو اس کی وہ برائی لکھی نہیں جاتی جب تک برائی کر نہیں لیتا۔ لیکن حرم کی، بیت اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پر صرف برائی کا ارادہ کرنے سے ہی اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی، دردناک عذاب کی وارننگ ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں رہتے تھے، مکہ آتے، عمرہ کرتے، حج کرتے اور نکل جاتے، وہاں پر ٹھہرتے نہیں تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اگرچہ نیکی کا بڑا اجر ہے تو گناہ کا بھی اتنا ہی بڑا وبال ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ تو بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی جگہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو فضیلت کا، اس کی اگرچہ فضیلت اس کی نیکی کے لحاظ سے ہے، تو اس طرح گناہ کے لحاظ سے بھی اس کے گناہ بڑے ہیں۔ تو اس رات کو گناہ کرنا، برائیاں کرنا، اس رات کو اس انداز سے گزارنا، کوئی شک نہیں کہ نہ کہ صرف اس رات کو ضائع کرنا، بلکہ اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑانا ہے۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو سنت کے مطابق اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر، صرف ایک رسم روٹین کے طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ رات جاگنی ہے، صرف ایک عادت بنی ہوئی، صرف بعض اوقات لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی عبادت نیکی نہیں ہے، یہ شرک ہے، بلکہ اس لیے اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔
ہوتا کیا اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح اس میں۔ روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو روح کا نام دیا گیا، تو روح تو جان ہوتی ہے، ان کو روح کا نام کیوں دیا گیا؟ روح الامین وہ ہے، لیکن روح کا نام کیوں دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ وحی لے کر آنا۔ اللہ نے بذات خود وحی کو بھی روح کا نام دیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم آپ کی طرف جو نازل کیا ہے روح ہے ہماری اپنے حکم سے، تو وحی کو اللہ نے روح کا نام دیا ہے۔ وحی کیسے روح ہے؟ انسان کی اصل روح یہ ہے، ایک وہ روح ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں، وہ جان تو جانور کے اندر بھی ہے، گدھے کے اندر بھی ہے، سمجھے نا؟ وہ روح تو جانوروں کے اندر بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی ہے۔ اگر اس جان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر انسان اور حیوان میں فرق ہے تو کہاں پر ہے؟ وہ اس روح سے ہے، کہ جو روح حقیقی روح ہے، کہ جہاں حقیقی طور پر انسان کی زندگی ہے، جو حقیقی اس کی زندگی ہے، جو ایمان کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی زندگی ہے، کہ جس کا تعلق آسمانی وحی کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بذات خود جبرائیل علیہ السلام کو روح ہی کا نام دے دیا کہ وہ روح لے کر آتے ہیں، جس میں انسانوں کی روح ہے، حقیقی روح ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا دین ہے۔ تو اس لیے اصل روح انسان کی، مسلمان کی یہ ہے، اس کا دین و ایمان، وہ جان نہیں صرف۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو روح کا لقب دیا گیا، تو اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی فیہا اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ تو پھر ہم نے جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ فرشتوں کا نازل ہونا اور اس کثرت سے نازل ہونا، حتیٰ کہ زمین بھر جاتی ہے ان سے، اور وہ خود تو نازل نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے نازل ہو رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے ہاں اس رات کا کیا اہتمام ہے، اس رات کی کیا عظمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیج رہا ہے، لیکن زمین والوں کا حال کیا ہے، وہ ہمیں اپنا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اس میں من کل امر، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر کام کے لیے، ہر کام کو کرنے کے لیے۔ جس طرح بتایا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے سال بھر کے لوگوں کے معاملات، ان تقدیروں کو نافذ کرنا کہ اس سال کس کا معاملہ کیا رہے گا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، اس کو کیا روزی ملے گی، کیا خوشی ملے گی، کیا غمی ہوگی، کیا کچھ سال بھر کے اس کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی والی ہے حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک۔ سلامتی والی ہونے کا معنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں، خصوصاً اہل ایمان کے لیے۔ تو کیا اہل ایمان کے لیے کوئی اس میں کسی بری چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا، کسی نقصان کا فیصلہ نہیں ہوتا؟ ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن کا اگر نقصان بھی ہے تو تب بھی اس کے لیے وہ خیر ہے۔ مومن کا اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے کہیں پر، وہ بھی اس کے لیے خیر کا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی نعمت خوشی ملتی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر بہتری ہے، اگر اس کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر و بہتری ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کے لیے رات سلامتی والی ہے، اللہ کے احکام کے نازل ہونے میں، اللہ کی تقدیروں کے حوالے سے، اور سلامتی والی ہے اپنی کیفیت کے حوالے سے بھی، کہ رات واقعی ہی سلامتی والی ہوتی ہے۔ اس میں موسم کے لحاظ سے بھی، سکون و اطمینان کے لحاظ سے بھی اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اور کیا سلام ہی، اس میں فرشتے سلام بھی کرتے ہیں؟ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرشتے سلام کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ ہاں ممکن ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہ چلتا ہو، احساس نہ ہوتا ہو، اور بعض ایسے واقعات سنتے بھی ہیں کہ بعض اللہ کے نیک بندوں کو فرشتے سلام کرتے ان کو محسوس ہوتے ہیں۔ ہم ایک جانتے ہیں، اپنے بڑے قریب ہمارے ساتھی تھے، اچھے نیک آدمی تھے، پتہ زندہ کے فوت ہو چکے ہیں کافی عرصہ پہلے کے بعد ان سے ملاقات ہماری، تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ فرشتے ان سے بغیر سلام لیتے ہوئے ان کو انہوں نے محسوس کیا اس رات میں۔
کہ رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ سوال اکثر پیش آئے گا ہمارے سامنے کہ یہ رات کیسے تلاش کریں، کیسے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا حکم ہے، سمجھے نا؟ ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا حکم ہے۔ باقی ان راتوں کے اندر یہ رات کون سی ہے، سمجھے نا، اس کی کیا نشانیاں ہیں، باقی میں نے اس رات کو پا لیا یا نہیں پایا، ان چیزوں کی فکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ 10 کی 10 راتیں جا کر عبادت کرتے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہمیں یہ رات ملی یا نہیں ملی، ہم نے پا لی یا نہیں پائی، اور اگر پا لی ہے تو اب باقی راتیں جا کے سوتے ہیں، سمجھے نا؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض سالوں میں آپ کو محسوس ہوا، پتہ چل گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر تھی، جس طرح کہ 23ویں رات کے بارے میں آتا ہے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس رات کے بعد آپ جب فجر کی نماز پڑھو گے تو آپ کا، جب آپ سجدہ کرو گے تو آپ کا سجدہ پانی مٹی یعنی کیچڑ میں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں مسجد نبی کی چھت کیسی تھی، کھجور کے پتوں کی، کوئی لینٹر وینٹر تو نہیں تھے، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، بارش ہوتی تو پانی نیچے ٹپکتا تھا۔ تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو جہاں آپ نے سجدہ کیا وہاں پر معمولی پانی کھڑا تھا رات کا، تو آپ کا سجدہ وہاں پر تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ رات جو ہے لیلۃ القدر تھی۔ اس طریقے سے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا کہ کون سی لیلۃ القدر ہے، اور بعض نشانیاں بھی آپ نے ذکر کر دی، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد سورج کا طلوع ہونا، اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اور اس رات میں سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور یہ سکون و اطمینان انہی کو محسوس ہوتا ہے کہ جو واقعی اس رات کو صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جا کر گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، کوئی کتا نہیں بھونکتا، اور پانی جو ہے دودھ بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ہاں جو گمراہ کن قسم کے فلسفے چلے ہوئے ہیں، یہ سارے جھوٹ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو لیکن بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ اگرچہ ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ لیلۃ القدر یہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم باقی راتیں بے فکر ہو جائیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کو جب یقین نہیں اس کی ایک چیز کا کہ یہی ہے، تو پھر اس کا معنی کہ اس کو باقی راتیں بھی جا کر گزارنا چاہیے۔ تو یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 کی 10 راتوں ہی میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ 10 راتوں کے اندر ہی۔ اور اس کا جاگنے کا طریقہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ اصل یہ ہے کہ وہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے آدمی اس کو عبادت میں گزارے۔ اس رات کی دعا کیا ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ میں کہ تم یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر کی کیا حکمت کیا ہے؟ اس دعا کے اندر حکمت کیا ہے؟ پہلی چیز تو ہمیں اس دعا کے حوالے سے جو سبق ملتا ہے کہ آپ نے اللہ سے عفو درگزر معافی کی دعا مانگنے کی تعلیم دی۔ کوئی دنیا کا مال و دولت، کوئی دنیا کی خوشیاں، نعمتیں، سعادتیں، اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کی دعا آپ نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں سکھائی۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے سے ہی کوئی لسٹ تیار کی ہوتی ہے، سمجھے نا، کہ رات کو لیلۃ القدر جاگنی ہے اور یہ دعائیں کرنا ہے، اور اس لسٹ کے اندر کوئی آخرت نام کی کوئی چیز شاید نہ ہو، وہ دنیا کی ہوتی جو کچھ ہوتا ہے، سمجھے نا۔ ہاں، لسٹ تیار کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس لسٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہے کیا، اس میں مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرا یہ کہ اس دعا کے اندر جو معافی درگزر کرنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کی تنبیہ ہے انسان کے لیے خود بھی کہ اللہ سے تو معافی مانگ رہے ہو، لیکن تمہارے اندر اوروں کو معاف کرنے کا کیا انداز ہے، کیا جذبہ ہے؟ اللہ سے تو معافی مانگتے ہو لیکن خود لوگوں کو معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے اوروں سے، یا اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے؟
کس انداز سے ہوتا ہے تمہارا معاملہ. اس لیے اگر اللہ سے معافی مانگتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کے اپنے اندر بھی یہ صفت پیدا کرو کہ اوروں کو معاف کرنے کا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس قدر انسان لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، احسان نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اسی کے ساتھ وہ ایسے معاملہ ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم.